اور جب میں دیکھا میری آنکھ کھلی، میں مدینے میں ہوں، ان سے بات کر رہی ہوں، اور اس کے بعد جب وہ میں تھوڑی بات چیت ہوئی، پھر جیسا کہ میں سو گئی، پھر جب میں اٹھی تو پھر میں گھر میں تھی، لیکن میں آنا بالکل نہیں تھی چاہ رہی، یہ سب میں بالکل پردہ کرنا چاہ رہی تھی، بالکل نہیں تھا آنا چاہ رہی، لیکن ان کا حکم ہے، انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں سب کام ہو رہے ہیں، ناجائز بھی ہو رہے ہیں، جائز بھی ہو رہے ہیں، اور آپ تو ایک ہمارا پیغام دینے کے لیے اتنا ڈر رہی ہو۔ تو میں نے کہا نہیں جی، آپ کا حکم ہے تو اب میں ضرور کروں گی، اور روتے روتے بھی مطلب آنکھ لگ گئی، اور اوپر سے نا میرے پاس اس طرح بزرگ آ کے بیٹھ کے حقیقت میں، اور سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، انہوں نے یہ بولا کہ بیٹا آپ اٹھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو، مشکلات کے دن آپ کے ختم ہو گئے، ہاں اللہ نے آپ کی پکار سن لی۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سامع۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہن فاقرہ کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ 4 سال سے ان کے خواب میں بابا فرید گنج شکر کی حاضری ہوتی ہے، اور وہ ان سے آ کے گفتگو کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور انہیں دینی معاملات کے متعلق ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا پیغام جو وہ ان سے بات کرتے ہیں، جو ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور جو اپنا پیغام رسانی وہ کرتے ہیں، وہ پیغام پاکستان میں لوگوں تک پہنچایا جائے، ان سے بات کی جائے، ان کو یہ رہنمائی کریں۔ یہ تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرح سے شروع ہوئے اور کس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فاقرہ بہن، آپ کے ساتھ یہ 4 سال سے آپ کو دیدار ہو رہا ہے ان کا، تو یہ معاملات شروع کس طرح سے ہوئے؟ یہ معاملہ یوں اس طرح کا ہوا کہ میں ان کے در پہ جا رہی تھی پہلے 2 سال سے، تو میں تقریباً ہر منتھ میں ان کے در پہ جاتی ہوں، سلام کرتی ہوں، عبادت کرتی ہوں، وہاں جا کے نفل پڑھے، قرآن پاک پڑھا، اور لیکن مجھے نا دلی سے محبت ہوگی، جیسے کسی سے محبت ہو جاتی ہے دل سے، میں ادھر جا کے اتنا سکون ملتا کہ میں سارے کام چھوڑ کے ادھر چلی جاتی اور جا کر عبادت کرتی رہتی، 1-2 دن رہ کر پھر واپس آ جاتی۔ تو ایک دفعہ رمضان کا دن تھا، روزہ جو ہے میں نے کھول کے نماز عشاء دعا کی، تراویح پڑھ کے سجدے میں سو گئی، اور ایک دعا مانگ رہی تھی، تو مانگتے مانگتے میری آنکھ لگ گئی، اور روتے روتے بھی مطلب آنکھ لگ گئی، اور اوپر سے نا میرے پاس اس طرح بزرگ آ کے بیٹھ کے حقیقت میں، اور سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، انہوں نے یہ بولا کہ بیٹا آپ اٹھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو، مشکلات کے دن آپ کے ختم ہو گئے، ہاں اللہ نے آپ کی پکار سن لی۔ اور میں کچھ عرصہ تو میں یہ 1 سال تک تو میں بالکل ایک اپنا اوپر سایہ سمجھتی تھی کہ میرے اوپر سایہ ہے، مجھے کسی چیز کا مطلب کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، یا میں کسی وزنی چیز پہ اوپر سے گزر گئی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہ فلاں ہیں، آپ ہمارے در پہ آتے، پھر بھی مجھے یقین نہ ہوا، لیکن پھر امی سے بات کی میں نے، میری والدہ محترمہ نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے آپ، پھر میں نے ایک قاری صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا یہ آپ بالکل ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ سب کو، میرے گھر والوں کو پتہ چلتا گیا، رشتہ داروں کو بھی کافی سارا پتہ چلا گیا، کوئی مسئلے بھی حل کافی سارا جیسے جیسے وہ مجھے بتاتے گئے حل ہوئے۔ میں اس سوشل میڈیا پر اس لیے وائرل ہوئی ہوں کہ مجھے ان کا حکم تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چیز آزما کر 4 سال سے اس چیز کا ویٹ کر رہی تھی کہ کیا حقیقت ہے، یہ میں کر سکتی ہوں، لیکن میں آنا بالکل نہیں تھی چاہ رہی، یہ سب میں بالکل پردہ کرنا چاہ رہی تھی، بالکل نہیں تھا آنا چاہ رہی، لیکن ان کا حکم ہے، انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں سب کام ہو رہے ہیں، ناجائز بھی ہو رہے ہیں، جائز بھی ہو رہے ہیں، اور آپ تو ایک ہمارا پیغام دینے کے لیے اتنا ڈر رہی ہو۔ تو میں نے کہا نہیں جی، آپ کا حکم ہے تو اب میں ضرور کروں گی۔ تو یہ جب آپ کو خواب میں پہلی بار ان کی حاضری ہوئی، ان کا دیدار ہوا، تو کیا اس سے پہلے آپ کے کچھ مسئلے مسائل چل رہے تھے جن کی وہ رہنمائی کرنے آئے تھے، یا آپ کی ان کے ساتھ عقیدت ایسی ہو گئی تھی؟ نہیں، حقیقت محبت بھی مجھے بہت زیادہ تھی ان سے، اور میں ہر وقت نا قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کے نا ان کی روح کو بخشتی رہتی تھی، اور گھریلو مسئلے بہت زیادہ تھے، اس گھر میں بہت ٹینشن تھی، اور نماز عشاء ادا کے تراویح پڑھ کے، اور میں سجدے جب میں سوئی رو رہی تھی، گھر کے مسئلوں سے رو رہی تھی، تو وہ مجھے ملے سب سے پہلے، تب ملے تھے مجھے۔ تو وہ جب 4 سال سے آپ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ایک رابطے میں ہے، ایک ان کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق ہے، تو کیا وہ آپ کو کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ کیا باتیں 4 سال سے ایسی ہوتی ہیں جو کیا انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کی رہنمائی کرے لوگوں کی؟ بالکل ایسی کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ میں جھوٹ بول نہیں سکتی، کیونکہ جو حکم ہوگا وہی کروں گی۔ تو میرے دل میں ایک خواہش تھی میں نعتاں بنوں، میں بیان کروں، لیکن خواہش تھی، آنے کا دل بالکل نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ بیٹا تم بیان کرو، جو تمہیں فرید کہتا ہے تم وہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری دعا تمہارے ساتھ ہے، اور جو ہے جیسا فرید کہتا ہے ویسا کرو۔ اور ان کا حکم ہوا تو پھر مجھے فرید نے کہا کہ اب تو ان کا بھی حکم ہو گیا، اب بھی تم نہیں مانو گے۔ میں نے کہا اب ضرور مانوں گی، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ پورے پاکستان سے ایک گزارش ہے
خواتین سے گزارش ہے پلیز سب سے پہلے ان کا حکم ایک ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کا دل نہ دکھاؤ، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنے بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق دو، نماز پڑھنے کی توفیق دو، سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دو۔ کچھ بھی نہیں بتاتے، صرف قرآن پاک کا صورتیں بتاتے ہیں، محفل کا کرتے ہیں، صدقے کا کہتے ہیں، اور غریبوں میں جو ہے بانٹنے، بہت زیادہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں اتنا پیسہ ہے اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تو کاروبار میں برکت کیسے آئے گی؟ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کو مدینہ شریف کی بھی حاضری جو ہے وہ نصیب ہوئی، یہ خواب میں ہوئی کہ آپ حقیقتاً وہاں پہ سفر کر کے گئی اور پھر وہاں پہ آپ کو دیدار ہوا، آقا دو جہاں کا بھی آپ کو وہاں پہ دیدار ہوا؟ یہ سب سے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں، میرے پاس تو وہ لفظ بھی نہیں ہے، میں بہت گناہ گار ہوں اور میں کچھ بیان نہیں کر سکتی کہ حقیقت میں گئی ہوں، حقیقت میں بالکل حقیقت میں گئی ہوں، سوئی ہوئی گئی تھی، اور جب میں دیکھا میری آنکھ کھلی، میں مدینے میں ہوں، ان سے بات کر رہی ہوں، اور اس کے بعد جب وہ میں تھوڑی بات چیت ہوئی، پھر جیسا کہ میں سو گئی، پھر میں جب میں اٹھی تو پھر میں گھر میں تھی، اور 3 دفعہ مجھے زیارت ان کی ہوئی ہے اور بابا فرید گنج شکر نے کروائی ہے، ان کی مطلب ہیلپ سے، ان کی مدد سے میری ان سے زیارت ہوئی ہے اور بات بھی ہوئی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں یہ جھوٹ بالکل نہیں ہے، اس طرح کا جھوٹ بولا بھی جا نہیں سکتا۔ میری سب سے گزارش یہی ہے کہ اگر ہمارے اللہ کے ولی اس دنیا میں ملکی حالات دیکھ کر حامد کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی حامد قبول کرنی چاہیے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی، جیسا وہ کہیں گے آپ ویسا کریں، انشاءاللہ ہر گھر کے ہر مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو گھریلو معاملات ہوتے ہیں ان کے متعلق آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، یا جو سیاسی معاملات اور جو ملکی معاملات ہیں ان کے متعلق بھی کچھ آپ کو بتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے بزرگ دو سیاست میں جاتے نہیں، سیاسی باتیں کرتے نہیں۔ ہاں اگر مجھ سے کچھ پوچھ لے کہ ہاں بھی سیاست کے لیے یہ اچھا رہے گا، یہ اس طرح کریں، اس طرح، وہ میں پوچھ کر حکم کے مطابق بتا سکتی ہوں، باقی میں تو کچھ بھی نہیں کہہ، سیاست کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی اور نہ کہہ سکتی ہوں۔ اچھا، تو کون بہتر ہے آپ کے نزدیک، جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کو کون بہتر طریقے سے لے کے چل سکتا ہے؟ میں سب سے پہلے ان سے میں نے بات کر چکی ہوں کہ بابا جی یہ حکومت کی وجہ سے یہ مطلب یہ سارے ملکی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ان کا ایک کہنا ہے کہ بیٹا جب ایک بیٹھتا ہے تو عوام اس دوسری کی طرف ہو جاتی ہے، اور جب دوسرا جب وہ سیٹ پر آ جاتا ہے تو عوام دوسری کی طرف ہو جاتی ہے۔ پہلے کہتے ہیں نواز شریف بہت اچھا ہے، یہ وہ، جب وہ اتر گیا تو کہتے ہیں عمران خان اچھا ہے، جب عمران خان آیا تو اب کہتے ہیں نواز شریف اچھا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی سیٹ پر بیٹھتا ہے ایک دفعہ پوری عوام، پوری قوم اس کا ساتھ دے کر تو دیکھے، تو پھر ایک بندے سے پاکستان نہیں بنتا، ساری عوام ان کا ساتھ دے تو پاکستان بنتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے، ہم کہیں کہ یہ 10 افراد ہیں، آپ ایک ہی اس کا جو ہے گھر کا خرچہ پورا کرو تو وہ ایک بندہ نہیں کر سکتا، اسی لیے عمران خان اکیلا ہے، اس کا ساتھ دیں اور وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بھی اگر ساتھ دیا جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، تو آپ 4 سال سے آپ کو ان کا دیدار ہو رہا ہے، اس سے پہلے کب سے آپ جو ہے وہ ان کی مرید ہیں؟ تقریباً 2 سال پہلے۔ مطلب کہ آپ کو ٹوٹل 6 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس دربار پہ جاتے اور پھر ان سے 4 سال کی آپ کی جو ہے وہ ایک روحانی تعلق ہے؟ زیارت تو مجھے 4 سال سے ہو رہی ہے، لیکن جو ہے نا کہ پہلے میں 2 سال ویسے ہی جاتی رہی، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن دل کی ایک تمنا تھی کہ میں ادھر نا ان کی قوالی پڑھوں، ان کے اوپر آؤں، میں ان کی زیارت ہو، دل میں ایک خواہش ضرور تھی، بہت زیادہ خواہش تھی، دنیا کی ساری چیزیں، ساری دولتیں ایک طرف اور یہ دل کی خواہش میری ایک طرف تھی کہ مجھے ان کی زیارت ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے شاید میری دعا سن لی یا اللہ تعالیٰ کو میری کوئی ادا پسند آئی تو مجھے ان کی زیارت ہو گئی۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور ہم نے فاقدہ بہن سے بات کی، ان سے جانا کہ کس طرح سے جو ہے یہ سارے معاملات ہیں بابا فرید گنج شکر کی جو دیدار اور جو حاضری ان کی ہوتی ہے ان کے خواب میں، تو کس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کس متعلق وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔